بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو پھر جو جی چاہے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہمت زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن خالد نے ظاہری سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تمام امتوں کے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہودیوں نے تو اسے اس کے دوسرے دن ہفتے کو کر لیا اور انصار نے تیسرے دن اتوار کو۔ پس ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن تو اسے جسم اور سر کو دھو لینا لازم ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اپنے آخری سفر میں ہمیں خطبہ فرمایا، اور خطبے کے دوران آپ نے بالوں کا گچھا نکالا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے سوا اور کوئی اس طرح نہ کرتا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بال سنوارنے کا نام ازوارہ، فریب و جھوٹ رکھا ہے۔ آپ کی مراد وصال فی الشعرہ سے تھی، یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے تھی، جیسے اکثر عورتیں منسوئی بالوں میں جوڑ کیا کرتی ہیں۔ آدم کے ساتھ اس حدیث کو نندار نے بھی شبہ سے روایت کیا ہے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت وَجَعَلْنَكُمْ شعوبًا قبائل کے متعلق فرمایا کہ شعوب بڑے قبیلے کے معنی میں ہیں، اور قبائل سے کسی بڑے قبیلے کی شاخیں مراد ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر نسب کی روح سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ شریف تھے۔ مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش رہ چکی تھی۔ کلیاب نے بیان کیا کہ میں نے زینب سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا۔ انہوں نے کہا، پھر کس قبیلے سے تھا؟ یقیناً ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کی بنی المنظرہ بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا، حنتم، مکجارہ اور مضافت کے استعمال سے منع فرمایا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ کیا واقعی آپ کا تعلق مضر سے تھا؟ انہوں نے کہا، پھر اور کس سے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، آپ نضر بن کنان کی اولاد میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے بلائی اور برائی میں۔ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفت کے مالک تھے، وہ اسلام کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفت والے ہیں، باشطریقہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں، اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پائیں گے۔ جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتے ہوں
اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے جو دو رخا وہ دوگلا ہو۔ ان لوگوں میں ایک منہ لے کر آئے، دوسرے میں دوسرا منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ ہاں، قریش مسلمان کے تابع ہیں، جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابع رہتے چلے آئے ہیں۔ اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں، جب کہ انہوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو۔ تم دیکھو گے کہ بہترین اور لیک دہی ثابت ہوں گے جو خلافت امرات کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں، جہاں تک کہ وہ اس میں گرفتار ہو جائیں۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، الا المدود فی القربی کے متعلق طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہ رہی ہو، اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قربت داری کا لحاظ کرو۔ آپ نے فرمایا، اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے، یعنی مشرق سے، اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گایوں کی دم کے پاس چلتے رہتے ہیں، یعنی ربیہ اور مضر کے لوگوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے، اور بکری چرانے والوں میں نرم دلی اور ملامت ہوتی ہے، اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت حدیث بھی یمنی ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ یہ کعبے کے دائیں جانب ہے، اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبے کے بائیں جانب ہے۔ المشاہ بائیں جانب کو کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کو الشامی کہتے ہیں، اور بائیں جانب کو الشام کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان قریب قیامت میں بنی قطان سے ایک حکمران اٹھے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے۔ پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس شان کے مطابق حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ دیکھو، تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں، ان سے اور ان کے خیالات سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی، اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو سرنگوں اوند کر دے گا جب تک وہ قریش دین کو قائم رکھیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی پڑھنے میں ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔